بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الخالق یا خلاق، خالق یا خلاق۔ سب سے پہلے لغوی معنی پر بات کرتے ہیں۔ خلق عربی میں اس کے دو معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی ایجاد کرنا، یعنی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو نہیں تھی۔ دوسرا معنی ہوتا ہے خلق کا اندازہ کرنا، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ اندازہ کرنے کے بعد کاٹا گیا، جو بھی چیز ہو اندازہ کرنے کے بعد کاٹا گیا تو خلق استعمال ہوتا ہے۔ اور دونوں کے لیے قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں، اس معنی میں بھی اور اس معنی میں بھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یخلقکم من بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کرتا ہے، ایک بناوٹ کے بعد دوسرے بناوٹ پر، اندھیروں میں، تین اندھیروں میں۔ اب یہاں پر یخلق جو آیا ہے یہ پیدا کرنے کے معنی میں، جو وجود میں نہیں اس کو پیدا کرنے کے معنی میں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹی بات گھڑتے ہو۔ یہ خلق جو ہے اندازہ کرنے کے معنی میں۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، جھوٹ کے معنی میں۔ تو یہ ہوئے اندازہ کرنے کے معنی میں، اور پہلا جو معنی بتایا ہم نے وہ ہے پیدا کرنے کے معنی میں، یعنی جو وجود میں نہیں اس کو وجود میں لانے کے بارے میں۔ جیسا کہ ایک شاعر، عربی شاعر ہیں زہیر، وہ کہتے ہیں وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضَ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي۔ کسی کی مدح میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ جو بھی اندازہ کرتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیے، سوچ لیے اور اس کے بعد کر لیے، لیکن بعض لوگ ہیں صرف سوچتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں، کرتے نہیں۔ تو معلوم ہوا لغت کے اعتبار سے اس کے دو معنی ہیں، ایک اندازہ کرنا اور ایک پیدا کرنا، جو وجود میں نہیں اس کو وجود میں لانا۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں قرآن مجید میں خالق کہاں مذکور ہے، کتنی جگہ مذکور ہے۔ تو قرآن مجید میں 11 جگہ یہ خالق لفظ مذکور ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، کہ وہ اللہ ہے جو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی برکت والا ہے اللہ جو بہترین انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ اچھا یہ بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اس طرح اگر دیکھتے جائیں قرآن مجید میں تو بہت سی آیتیں ہیں جس میں خالق
لفظ مذکور ہے، بلکہ ایک دو جگہ خلاق بھی مذکور ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا ان ربک هو الخلاق العلیم، کہ بے شک تیرا رب پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ کہا بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس طرح یہ نام 11 جگہ مذکور ہے قرآن مجید میں۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے حق میں خالق کا معنی کیا ہوگا، ہم کیسے سمجھیں گے۔ تو خلق ایک پیدا کرنے کے معنی میں اور ایک اندازہ کرنے کے معنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ اگر خلق پیدا کرنا اور ایک معنی دوسرا جو ہے تقدیر یعنی اندازہ کرنا، دونوں ایک ہی معنی ہوتے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں بولتا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے اندازے سے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ یہاں بھی تقدیر، اندازہ کرنا اور پیدا کرنا، ان دونوں کو الگ الگ معنی میں لیا گیا۔ اگر ایک ہی معنی ہوتا تو پھر کیوں لاتے، اس طرح لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا اسی طرح ہم لوٹائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، مجھے بتاؤ کہ اس کے علاوہ کس چیز کو پیدا کیا۔ تو یہ سب ایجاد کے معنی میں، یعنی جو غیر موجود ہو اس کو موجود کرنے کے معنی میں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کون سی بات روکتی ہے کہ تو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تجھے کون سی چیز مانے ہے۔ تو خلق تو یہاں پر ایجاد کے معنی میں ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابلیس جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا کیا بات ہے سجدہ نہیں کیا، کون سی بات تجھے روکتی ہے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو، قلم کو، آدم کو اور عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ خلق اللہ بیدہ العرش وعدن والقلم وآدم ثم قال لكل شيء، اور اس کے بعد ہر چیز سے کہا کن ہو جا فیکن، تو ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اسی طرح فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے بہت سے لوگ بناتے ہیں، چیزوں کو بنانے میں بہت سے لوگ انسان بھی بناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بنانے والا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ بنانے والے کو بھی خالق کہتے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرح خالق نہیں، بلکہ وہ تو بہترین بنانے والا ہے، بہترین خالق ہے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ خالق کے معنی ہیں مبدع، یعنی ایجاد کرنے والا، جو ابھی جس کا وجود نہیں ہے اس کو وجود میں لانے والا۔ اسی لیے اللہ نے کہا حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ہاں البتہ یہ خلق انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس میں معنی کیا ہوگا؟ یہی اندازہ کرنا، بنانا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، انہوں نے لوگوں سے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہیں بنا کے دوں گا۔ وہ پیدا نہیں کرتے تھے بلکہ بنا کے دوں گا مٹی سے۔ تو زجاج کہتے ہیں کہ خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یہ ہے کہ وجود میں لانا، اس کو مکمل کرنا، اس کو پیدا کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اس کا معنی ہے۔ اس کو تدبیر کرنے والا، پیدا کرنے والا، اس کو مکمل کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ حلیمی کہتے ہیں اللہ نے کہا حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اتنے سارے جو وجود میں نہیں تھے ان ساروں کو وجود میں لایا، اور اس میں بھی کئی قسمیں ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی گڈھا ہے، کوئی انسان ہے، کوئی جانور ہے، کوئی چوپایا ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی بے جان ہے، کوئی جاندار ہے۔ تو یہ سب ہمارے لیے یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی طرح کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں یہ تمام چیزیں۔ رہی بات خلاق، اس کا معنی کیا ہے؟ تو خلاق کا معنی بھی خالق ہی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں خالق کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اس تعلق سے۔ اب چونکہ آئندہ بھی چند نام اسی تعلق سے آنے والی ہیں، الباری ہے، المصور، تو وہاں بھی ہم اسی کے تعلق سے بات کریں گے، تو مکمل معنی الخالق، الباری، المصور یہ ہمیں اور بھی اچھے انداز میں معلوم ہوگا۔